کہ مجھے وہ جنگل دکھایا جائے جہاں پر لے جا کر آخر میں چھوڑتے ہیں۔ بادشاہ کا آرڈر تھا تو سب لے کر کے چلے، جلوس گیا اور جنگل دیکھا تو اتنا خوفناک، وہاں پر کھوپڑیاں ہڈیاں پرانے لوگوں کی پڑی ہوئی جن کو درندے کھا چکے ہیں، کانٹے دار درخت، خوفناک آوازوں سے بھرا ہوا جنگل۔ بادشاہ پہلے ہی دن دیکھ کر کے واپس آ گیا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کی زندگی سے متعلق اور ہماری زندگی سے متعلق ایک بات میں عرض کرتا ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک بہت عظیم چیز ہے، خاص طور پر ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ ایک ملک ایسا افریقہ کا ملک، شروع میں انہوں نے ایسی بیان کیا کہ جہاں کی حکومت کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ وہ ایک ملک ایسا ہے، ان کی حکومت کا طریقہ ایسا ہے کہ 1 سال ہی بادشاہ رہتا ہے کوئی بھی، اور بادشاہ بنانے کا طریقہ ایسا ہے کہ ملک کے جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں وہ ملک کی سرحد پر جا کر، باؤنڈری پر جا کر سال کی پہلی تاریخ میں کھڑے ہو جاتے ہیں رات کو، اور صبح جیسے ہوتی جو شخص ملک میں پہلے داخل ہوا وہ ان کا بادشاہ ہے، جو بھی مسافر آیا، کوئی بھی آیا، وہ ان کا بادشاہ ہے۔ لیکن اس بادشاہ کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ آپ ہمارے بادشاہ ہو، آپ کو ہم تخت پر بٹھائیں گے، تاج پہنائیں گے، ساری اختیارات آپ کو دیں گے، لیکن سال گزر جائے گا پورا تو آپ کو اٹھا کر لے جا کر ایک جنگل میں چھوڑ دیں گے، اور وہ جنگل اتنا خطرناک کہ جہاں بھیڑیے ہیں، درندے ہیں، جانور ہیں، پھاڑ کھائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ تو جو اس بات کو منظور کرتا ہے بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، اور جو کہتا ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، دوسرے کا انتظار۔ ہر سال کا ان کا معمول تھا یہ، جس کو بھی تاریخ میں، پہلی تاریخ میں ملک میں داخل ہوتا دیکھتے اس کو بادشاہ بناتے، لیکن پہلے سے بتا دیتے تھے کہ سال بھر کے بعد ہونا کیا ہے۔ ایک سال ایسا بھی آیا کہ جب ایک بادشاہ کو وہ جنگل میں چھوڑا ہے، درندے کھا چکے ہوں گے، خوفناک جنگل تھا، نئی تاریخ میں نئے بادشاہ کو چننا تھا، ملک کی سرحد پر آ کر بڑے لوگ کھڑے ہو گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ صبح صبح پہلی تاریخ ہے، اور جو شخص داخل ہو رہا تھا وہ ایک عالم ربانی تھا، دیندار شخص رہا، اور آتے ہی انہوں نے نعرہ لگایا کہ آپ ہم کو بادشاہ مل گیا، بادشاہ مل گیا۔ جانتے پہچانتے نہیں تھے، لیکن پھر بھی کہا، اس عالم نے کہا کہ کس کا بادشاہ، کیوں نعرے لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا نیم ہے، ہمارا دستور ہے، سال کی پہلی تاریخ میں جو ہمارے ملک میں پہلا شخص داخل ہوتا ہے وہ ہمارا بادشاہ ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا تو پھر کیا کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا تاج پہناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا ساری فوج آپ کی، سارے وزیر آپ کے، سارا ملک آپ کے اختیار میں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا سال گزر جاتا ہے تو آخری تاریخ میں آپ کو لے جا کر ہم جنگل میں چھوڑائیں گے، یہی ہمارا نیم ہے، کیا آپ کو منظور ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں منظور ہے، بادشاہت قبول کر لیا۔ ویسے تو انسانوں کی فطرت ہے، کارپوریٹر بھی اگر بننا چاہے تو کون منع کرتا ہے، اگر چھوٹا سا عہدہ بھی مل جائے کون منع کون کرتا ہے، لیکن اس کو قائم کون رکھتا ہے، یہ اپنے کمال کی بات ہے۔ اس عالم نے کہا منظور ہے، آئے تاج پہنے، کرسی پر بیٹھے، وزیروں کو بلایا، فوج کو بلایا، دیکھا پہلا دن ہے، سارے نظام قائم ہو گئے، اور آج بادشاہ کا پہلا آرڈر یہ تھا، ملک کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد پہلا آرڈر یہ ہے کہ مجھے وہ جنگل دکھایا جائے جہاں پر لے جا کر آخر میں چھوڑتے ہیں۔ بادشاہ کا آرڈر تھا تو سب لے کر کے چلے، جلوس گیا اور جنگل دیکھا تو اتنا خوفناک، وہاں پر کھوپڑیاں ہڈیاں پرانے لوگوں کی پڑی ہوئی جن کو درندے کھا چکے ہیں، کانٹے دار درخت، خوفناک آوازوں سے بھرا ہوا جنگل۔ بادشاہ پہلے ہی دن دیکھ کر کے واپس آ گیا۔ کہا پھر فوج کے آدھے حصے کو کہا یہ جو جنگل کا خوفناک حصہ ہے، اس میں جتنے کانٹے کے جھاڑیاں ہیں سب نکالے جائیں، کھوپڑیاں ہٹائی جائیں، اور اس کو پورے طور پر صاف کیا جائے۔ مہینے بھر تو جنگل صاف ہوتا رہا۔ دوسرا مہینہ آیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ وہاں ایک شاندار محل بنایا جائے۔ پھر ایک مہینے بھر وہاں پر محل کی تعمیر ہوتی رہی۔ تیسرے مہینے بادشاہ نے کہا ایک ہاؤس تعمیر کیا جائے۔
چوتھے مہینے کہا یہاں ایک باغیچہ بنایا جائے. 6 مہینے تک تو وہ محل ہی بناتا رہا. اس جنگل کے اندر جتنے تھے سب کو بدل کر کے اس نے ایک بہت خوبصورت قلعہ بنا دیا. پھر اس کے بعد کہا میرے دربار سے لے کر اس جنگل جانے تک کے راستے کو پورا خوبصورت بنا دیا جائے. 4 مہینے اسی میں لگ گئے, پورا خوبصورت بنا دیا. اور اس کے بعد دیکھو تو نہ وہ جنگل ہے نہ وہاں کوئی خوفناک جھاڑیاں, پھولوں سے سجا ہوا ایک باغیچہ جس میں نہر بہ رہی ہے. خوبصورت ترین حصہ اس نے بنا دیا. اور ابھی سال کو ختم ہونے میں دن باقی تھے. اب گن رہا ہے کب ختم ہوگا کہ یہ لوگ لے جا کے چھوڑیں. جب سال ختم ہو ایک ایک دن گنتا ہوا گزار رہا ہے, گننے میں دن گزر نہیں رہے. بہرحال جیسی دن ختم ہوئے جلدی سے بادشاہ نے سب کو بلایا, میرا سال ختم ہو گیا, مجھے لے جاؤ, جہاں چھوڑتے تھے وہاں چھوڑاؤ. سارے لوگ آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, آج سے ہمارا نیم بدل گیا ہے, ہمارا قانون بدل گیا ہے. کہا کیا ہوا کیا؟ کہا نہیں, 1 سال کے بعد جو ہم جنگل میں چھوڑ آتے تھے سب نے یہ طے کر لیا کہ اب ہمیشہ کے بادشاہ آپ ہی ہو. کہا ایسا کیوں بدل لیا, ایسا کیوں تم نے قانون بدل لیا؟ کہا اب تک ہم نے دیکھا جو بھی بادشاہ تھا وہ بیوقوف تھا, صرف اپنے مزے میں جیتا تھا. یہ پہلا بادشاہ ہم نے دیکھا جو بعد میں جانے والی منزل کی تیاری ابھی سے کر رہا تھا. عقل مند جو بادشاہ ہے ہم نے دیکھ لیا جو آخرت کی تیاری کر رہا ہے وہی حقیقت میں ہمارا بادشاہ ہے. مولانا جلال الدین رومی یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں اے پڑھنے والے, یہ کوئی ملک کا قانون نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا قانون ہے. دنیا میں جب تم آتے ہو تو ہر کوئی تمہیں بادشاہ بنا دیتا ہے. جب تم پیدا ہو کر کے اس دنیا میں آئے تھے تمہیں اٹھانے والے, تمہاری تعریف کرنے والے, تمہارے آس پاس گھومنے والے سب موجود ہیں, لیکن زندگی کے ختم ہوتے ہی تمہیں جس قبرستان میں چھوڑ آیا جاتا ہے وہ وہی ہڈیوں اور کھوپڑیوں والی جگہ ہے جہاں تمہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن اگر تم یہاں رہتے ہوئے جہاں جانا ہے اس کو پہلے سے تیار کر لیا تو یہ تمہیں چھوڑ تو دیں گے, لیکن 800 سال گزر جانے کے بعد بھی غریب نواز کی جیسا تمہاری بارگاہ میں بھی خدمت انجام دیتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.